ہندوستان میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے چیزوں کے ریٹ کم کر دیے کہ مسلمانوں کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، اللہ کی خیر کا مہینہ آیا، اللہ کی رحمت کا مہینہ آیا، اللہ کی مغفرت کا مہینہ آیا، مسلمانوں کے لیے ایک مہمان مہینہ آیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ مہینہ ہندوؤں کے لیے بھی خیر ہے، مسلمانوں کا یہ مہینہ کافروں کے لیے بھی خیر ہے، مسلمانوں کا یہ مہینہ انگریزوں کے لیے بھی خیر ہے، مسلمانوں کا یہ مہینہ جاپانیوں کے لیے بھی خیر ہے، چینیوں کے لیے بھی خیر ہے، اور جن کے لیے میرے رب نے مسلمانوں کو خیر کا مہینہ بنایا، آج مسلمانوں نے انہیں اپنے لیے شر کا مہینہ بنا لیا ہے۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ بازار میں جانا مشکل ہو گیا، مسلمان غریب آدمی افطاری نہیں کر سکتا، مسلمان غریب آدمی اپنے منہ میں کھجور کا ایک دانہ نہیں ڈال سکتا، مسلمان اپنے بیٹے کو ایک فروٹ ایک سیب نہیں کھلا سکتا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ رمضان سے پہلے جو خربوزہ 80 روپے 70 روپے کلو بک رہا تھا، آج وہ 250 300 روپے کلو بک رہا ہے۔ کیا ہمیں یہی سبق دیا جاتا ہے؟ کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اسی مقصد کے لیے؟ کیا ہم قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں اسی مقصد کے لیے؟ اور آج میں یہ بات بالکل کھل کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے گھر میں فضائل اعمال کے نام سے ایک کتاب ہے۔ کیا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی، ہم اللہ کے نبی کی احادیث کو پڑھنے کے بعد بھی، ہم حقوق اللہ کو پڑھنے کے بعد بھی، حقوق العباد کو پڑھنے کے بعد بھی، کیا ہمارا ایمان وہیں کا وہیں ہے؟ کیا ہمارا مذہب وہیں کا وہیں ہے؟ کیا ہمارا دین وہیں کا وہیں ہے؟ کیا ہماری نورانیت وہیں کی وہیں ہے؟ کیا ہماری روحانیت وہیں کی وہیں ہے؟ ہم ایک ہی جگہ پہ اڑے کھڑے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، مسئلہ میری مرضی کا، دین میری مرضی کا، مسلک میری مرضی کا، اسلام میری مرضی کا، شریعت میری مرضی کا، قانون میری مرضی کا۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ بتایا بھی جاتا ہے، آگے سے کہتے ہیں چل مولوی تو کون ہوتا ہے مسئلہ بتانے والا، مجھے تیرے سے زیادہ پتہ ہے۔ قرآن سنا جائے قرآن نہیں آتا، کسی کو کہے نا بھائی قرآن کا ایک پارہ پڑھ کے سنا، ایک پارہ تو دور کی بات ہے، قرآن کی ایک سورت سنا دے، قرآن کا ایک رکوع سنا دے، اور قرآن کو صحیح تلفظات کے سنا دے، قرآن کو صحیح قوانین کے ساتھ سنا دے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ایک حدیث عربی زبان میں کسی کو کہہ دے کہ سنا دے، عربی زبان میں ایک حدیث، کل قیامت میں اللہ کے سامنے پہنچنا نہیں ہے، کل قیامت میں پیارے پیغمبر کے سامنے جانا نہیں ہے، حضور کو اپنی شکل نہیں دکھانی، حضور کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا، ایک جملہ ارشاد فرما دیا، سحقن سحقن سحقن، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے جب یہ لوگ جائیں گے، چہروں پہ داڑیاں بھی ہوں گی، جبے کبے بھی پہنے ہوں گے، لباس بھی خاص صاف ستھرا لباس ہوگا، اور حدیث پاک میں آتا ہے سروں پہ پگڑیاں بھی باندھی ہوں گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس سے بھی حوض کوثر پینے کے لیے جائیں گے، اللہ کے پیارے پیغمبر ان کو بلائیں گے، آؤ حوض کوثر پی لو۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، اللہ کے پیارے پیغمبر اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام کہیں گے کہ ان لوگوں کو لاؤ میرے پاس، میں انہیں حوض کوثر پلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے جبرائیل کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا علم، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ گنوار لوگ ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں جو تبدیلیاں کی ہیں، اپنی مرضی کے جو مسئلے بنائے، اپنی مرضی سے جو لوگوں کی اصلاح کی ہیں، انہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ آپ کے امتی نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان سے کہوں گا سحقن سحقن سحقن،
ان کو جہنم کے اندر گرا دو، ان کو جہنم کے اندر گرا دو، ان کو جہنم کے اندر گرا دو، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا میرے دوستو ہم نے رمضان کی خیر حاصل کی؟ ہم نے کیا رمضان سے لیا؟ ہم نے رمضان سے کیا برکتیں حاصل کی؟ اگر ایک غریب آدمی کی جیب پہ حرام کی چھری چلا کر ہم شام کو مسجد کے باہر کھڑے ہونے والے غریب کے ہاتھ میں 10-20 روپے صدقہ رکھ دیتے ہیں تو کیا ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا؟ ہم نے ایک روزے دار کو افطاری سے محروم کیا اور اس کے اوپر ظلم کیا، اور ہم شام کو آ کر کہیں کہ 6 رکعت نماز صلاۃ الاوابین اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، کیا ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا؟ ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے جو اعلان فرمایا وہ سن لیجئے اور اس کو پلے سے باندھ لیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے اور مجھ محمد سے فرمائیں گے کہ اے محمد اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے اور آپ کا جس کو دل چاہے جنت میں لے جائیے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ مسلمانوں ذرا غور سے سنیے گا، ہم جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ میرے آقا پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، حضور نے فرمایا میں تہجد پڑھنے والوں کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا میں تہجد پڑھنے والوں کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا میں راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھنے والوں کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں حاجیوں کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دی ہوگی، جنہوں نے کبھی کسی مسلمان بھائی کو ستایا نہیں ہوگا، میں ان لوگوں کو جنت میں لے کے اپنے ساتھ جاؤں گا۔ کہاں جائیں گی میرے دوستو تہجدیں؟ کہاں جائیں گی ہماری نمازیں؟ کہاں جائیں گی ہمارے حج؟ حاجی صاحب کتنے حج کیے؟ 55 حج کیے، 50 حج کیے، 60 حج کیے۔ حاجی صاحب بڑا اچھا کیا، آپ نے اتنے حج کیے۔ حاجی صاحب یہ بتا دیجئے گا اپنی بہن کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ باپ نے جو وراثت چھوڑی تھی اس میں سے بہن کو حق دیا حاجی صاحب؟ حاجی کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی بہن کو حق دینا بھی ہے کہ نہیں دینا۔ حاجی تجھے حج کرنے کا پتہ ہے، اپنی بہن کا حق دینے کا نہیں پتہ؟ تجھے اس مسئلے کا پتہ ہے، تجھے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا پتہ ہے، تجھے بیت اللہ کے سامنے رونے کا پتہ ہے، تجھے بیت اللہ کے سامنے دعائیں کرنے کا پتہ ہے، تجھے غلاف کعبہ سے چمٹنے کا پتہ ہے، تجھے حتیم میں داخل ہونے کا پتہ ہے۔ حاجی تجھے اپنی بہن کا حق دینے کا پتہ نہیں ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا کہ یار میں نے اپنے باپ کی وراثت میں سے اپنی بہنوں کو حق دینا ہے، کیسے دوں؟ میں نے اپنی وراثت میں سے اپنی بیٹیوں کو حق دینا کیسے دوں؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ کبھی کوئی نہیں پوچھتا میرے دوستو۔ کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ کرنے سے مغفرت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے مغفرت ہوتی ہے، حج کرنے سے مغفرت ہوتی ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، میرے نبی نے وعدے فرما دیا، اللہ فرماتے ہیں او بندو میں اپنا حق معاف کر دوں گا، اپنے بندوں کا حق کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرا حق ہے میں چھوڑ دوں گا، جاؤ تمہیں معاف کر دیا۔ نمازیں پوری نہ لے کے آنا کوئی بات نہیں ہے، حج نہیں کیا کوئی بات نہیں ہے، نوافل نہیں پڑھے کوئی بات نہیں ہے، میں معاف کر دوں گا، جاؤ جاؤ۔ میں سخی ہوں، میں کریم ذات ہوں، میں رحمان اور رحیم ذات ہوں، میں بڑی ذات ہوں، میرے لیے تم لوگوں کو معاف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات نے خود فرمایا کہ میرے نزدیک تمہاری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تم جس دنیا کی قدر کرتے ہو نا، تم جس دنیا کی عزت کرتے ہو، تم جس دنیا کی تکریم کرتے ہو،
میرے نزدیک اس دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور میں دوستو ذرا غور کیجئے گا، اس کو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سارا دن روزہ رکھا، ذرا غور کرنا، بڑی قیمتی بات سمجھانے لگا ہوں، سارا دن روزہ رکھا نا، صبح 4:30 بجے آپ نے روزہ بند کر دیا، شام کو 6 بجے تک آپ نے روزہ رکھا، کوئی چیز کھائی؟ کوئی چیز کھائی؟ کوئی فروٹ کھایا ہو، کوئی روٹی کھائی ہو، کوئی پانی پیا ہو؟ یہ ساری اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں نا؟ اللہ کی نعمتیں ہیں یار، کم از کم بول تو لیا کرو ساتھ، ہیں نا اللہ کی نعمتیں؟ اور ہیں بھی ساری کی ساری حلال، ہم نے کھائی ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، اعلان ہوا افطاری کر لو، ایک کھجور کھائی، تھوڑا سا کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو فرق واضح ہے کہ میری نعمتیں صبح سے لے کر شام تک تم نے نہیں کھائیں، اللہ نے صبر عطا کیا، تم نے اتنی سی کھائیں، تمہارا پیٹ بھر گیا۔ اور لوگوں سمجھ لو کہ دنیا کی اتنی سی وقت ہے کہ وہ اتنی سی دنیا تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر چاہتے ہو میرے راستے پہ چلنا، پھر دنیا کو ایسے ترک کرنا پڑے گا جیسے روزے کی حالت میں تم ان چیزوں کو ترک کرتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو؟ پھر دنیا کو ترک کرنا پڑے گا ایسے جیسے روزے کی حالت میں ترک کرتے ہو۔ اور فرق میں دوستو خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان سارا دن بھوکا رہ کر شام کو اتنا سا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے پیٹ بھرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، حساب کتاب بڑا مشکل ہے۔ کس کس کا حق کھایا اور کس کس کا حساب دینا ہے؟ میرے دوستو یہ میں بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہم نے یہ رٹا لگا لیا عشرہ رحمت ہے بھائی، اللہ کی رحمت اترتی ہے، یہ رٹا لگا لیا عشرہ مغفرت ہے بھائی، اللہ معاف کرتے ہیں، یہ رٹا لگا لیا بھائی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، رٹا لگا لیا، یاد ہے ہمیں۔ لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اس عشرہ مغفرت میں بیٹھے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اور حق دبا کے بیٹھے ہیں کسی مظلوم کا، ظلم کر کے بیٹھے ہیں کسی پر، زیادتی کر کے بیٹھے ہیں کسی کو کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا، ذرا غور کرنا۔ ابھی تو رمضان کی عام راتیں ہیں، 27ویں رات جب آتی ہے، حضور فرماتے ہیں میرا رب جو ہے عرش عظیم پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہے کہ میں نے ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کی مغفرت کر دی ہے۔ ساتھ میں اللہ یہ بھی فرماتے ہیں سن لو، ماں باپ کے نافرمان کو کبھی معاف نہیں کروں گا جو مرضی ہو جائے، شراب پینے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا جو مرضی ہو جائے، تکبر کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگلا جملہ بھی سن لیجئے، حضور نے فرمایا دل میں کینہ رکھنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ میرا اللہ فرما رہا ہے کہ جس کے دل میں بغض اور عناد ہے اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا جس نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کیا اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، جس نے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق ختم کیا اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور فرمایا کہ جس نے شرک کیا اس کو معاف نہیں کروں گا۔ باقی ساری دنیا کے لیے میں رب رحمان کا اعلان ہے میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اب ذرا غور کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آئے کہ نہیں آئے؟ اب میرے دوستو فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اگر حقیقت میں مغفرت لینا چاہتے ہیں پھر مغفرت والا کام کرنا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔